آخر کار نگار اور غضنفر کو بھی اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ تانیہ جو خود دکھا رہی ہوتی ہے خود کو، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہوتی۔ تانیہ نے جو حیدر کو غائب کروانے کا پلان بنایا ہوتا ہے، جس میں اس نے اپنے ساتھ جمیلہ کو بھی کیا ہوتا ہے، وہیں سے وہ بہت برے طریقے سے پھنسنے والی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں جمیلہ کا جو صبر ہے وہ جواب دے ہی جائے گا، اور آخر کار خوف خدا سے جمیلہ تمام تر سچائی غضنفر، نگار اور زاویار کے سامنے کہنے والی ہے۔ جب تانیہ مزید کیچڑ اچالے گی نگار اور غضنفر زاویار کے سامنے نایاب پر، تو پیچھے سے جمیلہ بول پڑے گی کہ یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، جسے سن کر تانیہ کے پیروں تلے سے تو جیسے زمین نکل جائے گی، اور تانیہ کہہ دے گی کہ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو۔ لیکن غضنفر، جس کو اب کافی حد تک پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ تانیہ اصل میں کچھ اور ہی چاہتی ہے، تو وہ تانیہ کو ڈانٹ کے کہتا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، اور وہ جمیلہ کو کہے گا کہ جمیلہ تم بولو کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ تب جمیلہ اپنے ڈر اور خوف پر قابو پا کر وہ تمام سچائی سب گھر والوں کے سامنے رفتہ رفتہ بولنے لگ جائے گی۔ وہ سٹارٹ سے شروع ہو جائے گی اور کہے گی کہ نایاب بی بی تو بہت اچھی ہے، ہم نے ہی ان کے ساتھ بہت برا کیا ہے، جس میں میں بھی شریک ہوں، لیکن مجھے اب اپنے کیے کا احساس بہت برے طریقے سے ہو رہا ہے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، اور جب میں حیدر بابا کو روتے ہوئے دیکھتی تھی تو میرا کلیجہ جیسے منہ کو آتا تھا۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ لوگ مجھے چاہے نوکری سے نکالو یا گھر سے نکالو، لیکن میرے ضمیر پر جو بوجھ ہے وہ میں اتار کر آج رہوں گی۔ نایاب بی بی تو بہت اچھی لڑکی ہے، دراصل جو چوری کا الزام تھا وہ بھی تانیہ بی بی نے ہی نایاب بی بی کے اوپر لگایا ہے، اور جو سیٹس وغیرہ چوری ہوئے تھے وہ نایاب بی بی اپنے ساتھ لے کر بالکل بھی نہیں گئی، بلکہ وہ تانیہ بی بی مجھے دے کے گئی ہے۔ اس نے وہ تمام تر قیمتی سیٹ مجھے دیے ہیں اور کہا ہے کہ تم نے بھی یہ کہنا ہے کہ وہ سیٹ اور تمام تر ہیرے جواہرات وہ نایاب اپنے ساتھ لے کر گئی ہے۔ در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نایاب تو اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئی۔ یہ سن کر تو تمام گھر والوں کے پیروں سے زمین کھسک جائے گی، اور ان کو بہت برے طریقے سے احساس ہو جائے گا کہ ہم تو تانیہ کو اپنے آستین میں سام کی طرح پال رہے تھے۔ دوسری طرف تانیہ کو اب جب صحیح طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو میری شادی ہونا بالکل ناممکن سی بات ہے، تو وہ زاویار کا گریبان پکڑ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگ جائے گی، اور وہ کہے گی کہ تم دونوں بھائیوں نے میری زندگی تباہ اور برباد کر دی ہے، جنید نے مجھے طلاق دی ہے، اور تم نے عین نکاح کے وقت اب مجھ سے شادی سے انکار کر کے تم لوگوں نے مجھے کہیں پر بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ جس پر زاویار کہے گا کہ کاش میں جنید کی بات مان لیتا، اور کاش میں نایاب کو قصوروار نہ ٹھہراتا، تمہاری ہی وجہ سے میں نے ان دونوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی ہے۔ اور پھر وہ سب لوگ تانیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو تانیہ کا اس گھر میں رہنا بالکل ناممکن ہے۔ دوسری طرف نایاب، جس کو شدت سے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے حیدر میرے پاس تو ہے، لیکن وہاں پر زاویار کافی پریشان ہوگا، وہ یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ میں ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، میں حیدر کو اس کے باپ کے پاس واپس چھوڑنے کے لیے جا رہی ہوں، تاکہ جو زاویار ہے اس کو پتہ چلے کہ اس کا بیٹا میرے پاس ہے۔ جب وہ فیصلہ کرتی ہے اور گھر کی طرف چل دیتی ہے، تو وہاں پر تمام تر گھر والے جب نایاب کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ ایک عجیب سی ان پر کیفیت طاری ہو جائے گی کہ یہ کیسے یہاں پر آ گئی ہے۔ تو اس کے گود میں حیدر بھی ہوگا، اور وہ بھی تمام سچائی سب گھر والوں کو بتا دے گی کہ یہ جمیلہ نے مجھے کال کر کے تانیہ کے کہنے پر اس طرح کہا تھا، اور میں اور جنید بھائی حیدر کو یہاں سے لے کر گئے تھے، کیونکہ جمیلہ نے مجھے کہا تھا کہ تانیہ اس کو یوکے نہیں لے کے جانا چاہتی اپنے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہی نہ کر بیٹھے، تو اسی لیے آپ آ کر اپنے بیٹے کو لے کر جائیں۔ میں حیدر کو یہاں سے لے کر تو گئی ہوں، حیدر میرے پاس تو ہے، لیکن مجھے آپ سب کی بھی بہت فکر ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے کہ حیدر کہاں چلا گیا ہے، لیکن میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانے آئی ہوں کہ حیدر میرے پاس ہے، اور یہ سب کچھ تانیہ نے کروایا ہے۔